من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 پارہ نمبر 22 میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر جس موضوع کو جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آج انشاءاللہ ہم اس کو جاری کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر گزارش کی تھی، ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے وہ عقیدہ ہے جس کو دوام حاصل ہے، جس کی بنیاد پر کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ تو گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑی سی توجہ ضرور رکھیں گے۔ ہم بار بار ختم نبوت پر بات کیوں کرتے ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس معاشرے کے اندر کئی طاغوتی طاقتیں، کئی لادینی قوتیں، کئی لادینی تحریکیں سرگرم عمل ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ، کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ منظر عام پر آ جاتا ہے جس کا سد باب ضروری ہے، لیکن ان تمام مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلہ ختم نبوت ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال فرمائے ہوئے چند دن ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر شدت طاری تھی، شدت غم سے نڈھال تھے، کیونکہ اچانک فراق محبوب قابل برداشت نہ تھا۔ اچانک محبوب کا جدا ہو جانا یہ ابھی کسی کے تصور میں بھی نہ تھا۔ ادھر کریم آقا کے وصال کے دن ابھی تھوڑے ہوئے تھے، ادھر خلافت کا معاملہ چل پڑا، خلافت کا معاملہ طے ہوا تو ابھی خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی شروع ہوئی تھی کہ فتنہ
زکات نہ دینے والوں کا، زکات نہ دینے والوں کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی زکات نہ دینے والوں کے فتنے کو کلا کما کیا ہی تھا کہ ادھر کریم آقا علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیا تھا جو اپنے وصال سے صرف چند دن پہلے کریم آقا علیہ السلام نے اس لشکر کی تیاری کا انتظام فرمایا، جس کا قائد، جس کا سپہ سالار، جس کا لیڈر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ اتنی مشکل حالات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم جیسا جلیل القدر، جرت مند، بہادر، شیر دل انسان، جس کے لیے مصطفیٰ کریم دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اس اسلام کو عمر بن الخطاب کے ذریعے جو ہے وہ فتح و نصرت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ جس عمر کو مصطفیٰ کریم مانگ رہے ہیں وہ عمر بن خطاب جو عکاظ کی منڈی کا پہلوان ہے، جو بہت بڑا جری اور جلیل القدر صحابی ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے۔ اس عمر نے بھی آ کر ابو بکر کو کہا اے ابو بکر، اگر تم اس طرح سے لشکر کشی فرماتے رہے، اس طرح سے فتنوں کے خلاف آپ میدان عمل میں آتے رہے، تو ایسا نہ ہو کہ مدینہ شریف کی حفاظت کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عمر، مدینے کی حفاظت کے لیے کوئی اور رہے یا نہ رہے، کوئی حفاظت کے لیے بچے یا نہ بچے، اس مدینہ کی حفاظت کے لیے ابو بکر اکیلا کافی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پہ حرف نہیں آنے دیں۔ اتنی بڑی بات، اور جنگ یمامہ تاریخ اسلام کی واحد جنگ ہے، یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ یمامہ، جس کے اندر 1200 تقریباً صحابہ کرام شہید ہوئے، واحد جنگ ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر لڑی جانے والی جنگ، یہ کوئی کفر اور اسلام کی صرف جنگ نہیں تھی، بلکہ میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ ادھر بھی نعرہ تکبیر تھا، ادھر بھی نعرہ تکبیر تھا، ادھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جا رہا تھا۔ ظاہری طور پر کفر کی کوئی کیفیت نہیں تھی، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا تھا۔ اور آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ آذان کے اندر بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا تھا۔ ادھر نہ ماننے والے، انہوں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کرنا اس بات کا اعلان تھا، لوگوں مسلمان بھوک برداشت کر سکتا ہے، مسلمان پیاس برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنی اولاد کی جدائی برداشت کر سکتا ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پر حرف نہیں آنے دیتا، یہ اعلان تھا۔ اور پھر 13 صدیاں بعد ایک اندھا، ایک کانا، لنگڑا، ہاتھ سے لولا، گندگی کا ایک کیڑا، انگریز کا پالتو، ایک انتہائی پرلے درجے کا گندہ ترین شخص، جس کو آخری وقت موت بھی واش روم کے اندر آتی ہے، اس بدبخت نے، اس کمینے نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو اس نے حرکت کی، اس نے وہ شب خون مارا،
اللہ نے بر وقت عالم اسلام کو خبردار کیا، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء اور مشائخ نے عوام کے اندر وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ جرت، وہ ایمانی کیفیت پیدا کر کے اس کا کلا کما کیا، لیکن اس کے گماشتے، اس کے شتونگڑے، اس کو ماننے والے، اس کا نام لینے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس سے محبت کرنے والے کبھی کسی رنگ میں ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی کسی رنگ میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم ان بزرگوں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ختم نبوت پر اس لیے بات کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی گماشتہ اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، کوئی جو ہے وہ کسی طریقہ سے چور راستہ تلاش کر کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ خالق کے کائنات نے، مالک کے کائنات نے، رازق کے کائنات نے خود اس نبوت کے دروازے کو مکفل کر دیا ہے، اس کو بند کر دیا ہے۔ اب قیامت تک اللہ رب العالمین کی رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ وہ روشن سورج ہے کہ جب طلوع ہوا، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر چاند کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی، پھر لائٹس کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ان چھوٹے چھوٹے بلبوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اس لیے قیامت تک جس سورج نے روشن رہنا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ایڈی ماٹی سبحان اللہ بھی نہیں چلے گی۔ حضور کے نام پر ذرا ہمت اور جذبہ پیدا کریں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات سمجھ آنی چاہیے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر گزارش کی تھی کہ میں لفظ خاتم النبیین کی وضاحت اس جمعہ پر عرض کروں گا۔ اب ذی وقات قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کثیر تعداد کے اندر، بلکہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر یہ عرض کیا تھا کہ پورا قرآن ختم نبوت پر دال ہے، دلیل ہے۔ دیکھو کیسے انجیل، تورات، زبور اور صحائف، بہت سارے صحیفے اس دنیا سے معدوم ہو گئے، ان کے اندر تبدیلیاں ہو گئیں، ان کے اندر چینجنگز آ گئیں، ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ بس نبی نے رخ موڑا، نبی اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، قوم نے کتاب بھی بدل ڈالی، مذہب بھی بدل ڈالا، قوم نے کتابوں کے اندر تحریفات شروع کر دی، بلکہ ابھی نبی موجود تھے، کئی کتابیں تو ایسی ہیں نبی کی موجودگی میں تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ ایک بستی کے لوگ جو نبی تک نہیں پہنچ سکتے تھے، ان کی کتابوں میں تحریفات ہونا شروع ہو گئیں۔ لیکن احباب 14 صدیاں گزر گئیں، اس دھرتی سے محمد مصطفیٰ کریم کو پردہ کیے ہوئے، اس دھرتی سے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وصال ظاہری کو 14 صدیاں بعد بھی آج قرآن اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لوگوں، اس دھرتی پر رہنے والوں کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ اس قرآن میں تبدیلی کر سکیں، اس لیے کہ اللہ نے اب کسی نبی کو بھیجنا نہیں ہے۔ قیامت تک جس نبی کی نبوت رہنی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا جس طرح ہم نے اس پر نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کی ہے، اس طرح ہم اس کی نبوت اور رسالت کی بھی حفاظت فرما رہے ہیں۔ قرآن منہ بول تو ثبوت ہے، اور اس قرآن کے اندر خود اللہ نے اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور یہ جو لفظ رجل ہے، رجال جس کی جمع ہے، رجل یہ بالغ مرد کے لیے ہوتا ہے۔
اگر بچہ ہو مرد، اس کے لیے طفل آتا ہے، اس کے لیے غلام آتا ہے، بچے کے لیے طفل آتا ہے، غلام آتا ہے، طفل استعمال ہوتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے رجل۔ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ رجل۔ بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یعنی اللہ نے بیٹے عطا کیے لیکن بچپن میں ہی بیٹے اللہ نے واپس لے لیے۔ بیٹے عطا کیے، کریم آقا علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ 3۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں۔ ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 3 صاحبزادے ہیں، اللہ نے واپس لے لیے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بڑی حکمت ہے، اور یہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اگر بیٹے حضور کے رہتے اور نبی نہ بنتے تو بیٹوں کی توہین ہو جاتی، اور اگر بیٹے رہتے نبی بن جاتے تو محبوب کی توہین تھی، ختم نبوت نہ رہتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بیٹوں کی بھی عزت سلامت رکھی ہے، محبوب کی عزت کو بھی سلامت رکھی۔ یہ میرے رب کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ کوئی ایسے میں بات نہیں کر رہا کہ بھئی صرف عقلی دلیل ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا نا، حضور نے یوں ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور حضور رو رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے، ساتھ ساتھ اے مالک، عرض کر رہے تھے، اے مالک تو اسی پہ راضی ہے تو ہم بھی اسی پہ راضی ہیں، تو نے یہ بیٹا لے لیا۔ لیکن کریم آقا نے فرمایا، میرے صحابہ اگر میرا یہ ابراہیم باقی رہتا تو اللہ اسے نبی بناتا، لیکن اب ختم نبوت ہو گئی ہے، اس لیے رب نے میرے بیٹوں کو بچپن میں ہی واپس لے لیا ہے۔ اور پھر آگے لفظ استعمال فرمایا، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اب آپ جی بکار خاتم اور خاتم، تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، ختام، خاتم، یعنی یہ لفظ وہ ہیں جن کا معنی ہوتا ہے آخر میں آنے والا، اور بہت ساری لغات میں اس کا معنی درج ہے۔ چونکہ وقت کے دامن میں قلت ہوتی ہے، اس لیے ایک حوالہ آپ کے گوش گزار کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن کسی احباب کو حوالہ چاہیے تو اس حوالہ سے میں حاضر ہوں، آپ کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں، اور یہ جو گفتگو ہے اس کو بھی آپ سماعت فرما سکتے ہیں بعد میں بھی یوٹیوب چینل کے ذریعے الحمدللہ۔ اس لیے میں بات اپنی میری ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں بڑے وثوق سے بات عرض کرتا ہوتا ہوں۔ خاتم اور خاتم، نوجوانوں یہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس کا معنی ہوتا ہے آخر میں آنے والا، یعنی خاتم النبیین، اس سے مراد ہے نبیوں سے آخر میں جس ذات کو بھیجا گیا وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اللہ رب العالمین کا ایک اسلوب ہے، جہاں پہ بھی اپنے محبوب سے بات کی نا تو کہیں یا ایھا المدثر کہہ دیا محبت کی بنیاد پر، یا ایھا النبی کہہ دیا، یا ایھا الرسول کہہ دیا، اللہ نے کہا یا ایھا المزمل۔ لیکن جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی باری آئی نا تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد، اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا، اور نام بھی اس لیے لیا تاکہ رہتی دنیا تک کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ، کوئی اس میں چور راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ ہم نے جس کو خاتم النبیین بنایا ہے اس کا نام محمد ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو خاتم النبیین، خاتم اور خاتم اس کا معنی ہوتا ہے آخر میں آنے والا۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آخر میں آنے والا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ایک اس حوالہ سے میں عرض کرتا چلوں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے۔ آقا علیہ السلام نے
بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، اور یہ وہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں جس پر کسی قسم کی کوئی جرح نہیں ہے، یعنی ہر لحاظ سے امام بخاری کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگو میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ کسی نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا ہو اور اس محل کو اتنا خوبصورت بنایا ہو کہ اس کے اندر اللہ نے پھر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی ہو، اور پھر اس اینٹ کو فرمایا وہ اینٹ جو اللہ نے انبیاء کا محل تعمیر کیا مجھے بنایا اور مجھے اس جگہ پہ لگا دیا، فرمایا اب لوگ اس محل کے اندر گھوم پھر رہے ہیں کہ کاش کہیں کوئی جگہ ملے جسے ہم دوبارہ ٹھیک کریں، تو فرمایا ان کو وہ جگہ نہیں ملتی، اس لیے کہ اللہ نے وہ محل مکمل کر دیا ہے۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے، یا تو اس محل کی اینٹ کو توڑ کر کوئی اینٹ نکال لی جائے، پھر اس محل کے اندر اور اینٹ لگائی جائے۔ جب محل مکمل ہو گیا ہے تو اس کے اندر کسی اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میرے غلاموں، رب نے وہ محل جو انبیاء کا بنایا تھا اس میں جو آخری اینٹ کی جگہ تھی وہ آخری اینٹ مجھ محمد کریم کو بنایا ہے، اس خوبصورت محل کو مکمل کر دیا ہے۔ اب قیامت تک جو اس میں داخل ہوگا وہ صرف اسی صورت میں ہوگا، کسی ایک کو نکالے گا، فرمایا نکال وہ اس لیے نہیں سکتا کہ اس کو رب نے بنایا ہے، تو جس کو رب بناتا ہے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، اس لیے فرمایا لوگوں قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ حدیث رسول ہے۔ اور یہاں پر قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا جواب بڑا اہم ہے اور دینا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور انہوں نے کتابیں بھی لکھی۔ وہ زیادتی یہ ہے کہ آپ خاتم یا خاتم کا معنی صرف آخر بھی کر رہے ہیں، جبکہ لغت کے اندر، لغت کی تقریباً تمام کتابوں میں اس کا ایک اور معنی بھی درج ہے۔ اس کا ایک معنی ہے مہر یا مہر لگانے والا، مہر یا مہر لگانے والا، اس کا یہ معنی بھی ہے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اسی معنی کو لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر بھی اپنے محبوب کے لیے کیا لفظ رکھا ہے؟ مہر سے مراد یہ جو ڈخانے کی مہر ہے نا، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اس مہر سے مراد پرانے زمانے میں بادشاہ خط لکھتے تھے، پرانے زمانے میں بادشاہ خط لکھتے تھے، جب خط لکھتے تھے خط بند کرتے تھے، لفافہ بند کیا جاتا، یہ خط وہ جو کور بند کیا جاتا اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتے، یوں بند کر کے اس کے اوپر یہاں سٹیمپ لگا دیتے۔ اس سٹیمپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ سٹیمپ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مہر لگا کر بادشاہ نے بند کیا ہے۔ اگر کوئی اس مہر والے لفافے کو کھول دیتا تو اس کی 2 نمبری ثابت ہو جاتی۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ تھا۔ آج کل تو یہ کام ختم ہو گیا، آج کل رجسٹری آ گئی۔ رجسٹری جب ہم کرواتے ہیں تو آج کل پوسٹ آفس کے اندر بھی یہ جو TCS والے ہیں یہ بھی ایک سٹیمپ لگاتے ہیں، اور سٹیمپ اس طرح لگاتے ہیں کہ اس لفافے کے جوڑ کے اوپر، تاکہ کوئی کھولے تو پتہ چل جائے کہ یہ لفافہ کھولنے والا وہ اصل بندہ نہیں تھا بلکہ 2 نمبر آدمی تھا، اس لیے اس پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ میرے رب نے بھی فرمایا خاتم النبیین، یہ جو میرا محبوب ہے ہم نے اس کو مہر بنا کر بھیجا ہے، یعنی یہ جو انبیاء کا محل تھا اب اس کو کر دیا بند، اس کے اوپر مہر لگا دی محمد مصطفیٰ کی۔ اب جو اس میں داخل ہوگا وہ 2 نمبر ہی ہو سکتا ہے، 1 نمبر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے خود مہر لگا کے بند فرما دیا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ خاتم کا معنی اگر کوئی مہر کرتا ہے تو ہمیں اس سے بھی اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے، اور پھر ایک مثال اور بھی میں اکثر دیا کرتا ہوتا ہوں، پہلے بھی میری کئی ختم نبوت کے حوالہ سے گفتگوؤں میں یہ مثال موجود ہوگی، آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ جب پیپر ہوتا ہے نا، پیپر، بورڈ کا پیپر، ایگزامز ہوتے ہیں،
تو پیپر جب بورڈ کا 9th کا یا 10th کا یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اوپر جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں، جب ایگزامینر پیپر واپس لیتا ہے نا، بچہ جب پیپر دے دیتا ہے تو ایگزامینر اس پیپر کو کھولتا ہے، جو سب سے آخری لائن لکھی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک سٹیمپ لگا دیتا ہے، اس کے نیچے ایک سٹیمپ کر دیتا ہے، اور اس سٹیمپ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو رائٹنگ ہے، یہ جو لکھائی ہے، اس لکھائی کا یہاں اختتام ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس رائٹنگ کے بعد، اس لکھائی کے بعد لکھے گا تو اس پیپر کو 2 نمبر سمجھا جائے گا، وہ پیپر غلط ہوگا، اس پر UMC بنے گا، یعنی انفیئر مین کیس بن کر اس کو 3 سال تک پیپر نہ دینے کے لیے پابند کر دیا جائے گا۔ اس پر کیس بنے گا جس نے اس پیپر کے ساتھ 2 نمبری کی، یعنی اس سٹیپ کے بعد، اس مور کے بعد لکھا، اس پر UMC بنا، ارے یہ پیپر تیرے اور میری 9th کا پیپر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو مور بنایا ہے، یعنی انبیاء سے آخر پر۔ اب جو اس مور سے پہلے تھا وہ 1 نمبر ہے، جو اس مور کے بعد آئے گا وہ 2 نمبر ہوگا۔ اگر تو 9th کے پیپر میں سٹیمپ کے بعد لکھے تو تیرے اوپر 3 سال کے لیے کیس بن جائے، UMC بن جائے، تو پاکستان کے قانون کو توڑے تو تیرے لیے سزا یہ ہو کہ تیرا بچہ 3 سال تک پیپر نہیں دے سکتا۔ یہ پاکستان کا قانون نہیں ٹوٹ رہا۔ اگر کوئی اس کے بعد 2 نمبری کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ رب کا قانون توڑ رہا ہے۔ سنو، جو پاکستان کا قانون توڑے اس کے لیے تو سزا 3 سال ہوگی، لیکن جو رب کا قانون توڑے وہ ہمیشہ کے لیے اسلام سے خارج ہو جائے۔ وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے، وہ مرتد ہے، نکل گیا وہ لعنتی سے بھی آگے لفظ اس کے لیے جو استعمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لوگو میں نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم اس کا معنی آخری کرو تب بھی یہی، اگر تم اس کا معنی مہر کرو تب بھی یہی، اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اب آپ ایک اعتراض وہ یہ بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی ہم نے یورپ میں اتنی مساجد بنا دی، ہم نے یورپ میں اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، ہم نے یورپ میں اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دے تو وہ نبوت کا اعلان کر دے؟ پھر آؤ ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے تو 1 معین الدین چشتی نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اس برِ صغیر کے اندر کتنے اولیاء کاملین ہیں، کوئی ان کا ثابت تو کرے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اور ویسے ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ایک بات عرض کر دوں، نبی سب سے سونا ہوتا ہے اپنے دور میں، سب سے، تھوڑا میرا ساتھ دے دیں، سب سے خوبصورت ہوتا ہے، سب سے حسین ہوتا ہے۔ نبی میں کوئی عیب، بولیے، نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا، نبی میں عیب نہیں ہوتا۔ لیکن میں تو حیران ہوں، اس پوری کائنات میں سے یہی ایک کانا بچہ تھا، ایک لنگڑا بچہ تھا، آنکھ سے کانا تھا، پاؤں سے لنگڑا تھا، ہاتھ سے لولا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا تو فاروق اعظم کرتا، نبوت کا دعویٰ کرتا اس دور کے بعد تو حسن بصری کرتا، نبوت کا دعویٰ کرتا معین الدین چشتی اجمیری کرتا، نبوت کا دعویٰ کرتا علی حجویری کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کانا لولا لنگڑا ملا، ہاں اس لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کیونکہ انگریز کو اس پوری دنیا میں کمینہ ہی ایک ملا تھا، اس لیے اس کو اس جگہ پر لایا ہے۔ اور ویسے بھی جنرل ضیاء کا دور حکومت تھا اور مرزا طاہر قادیانی، اس نے بڑا شور مچایا، مرزا ناصر قادیانی، اس نے بڑا شور مچایا۔ جنیوا کے اندر انہوں نے عدالت لگوائی کہ یہاں آ کر فیصلہ ہوگا۔ جنرل ضیاء نے بڑے علماء کی میٹنگ رکھی، بڑے بڑے جبے کبے دستاروں والے علماء،
تھوڑا گھبرا گئے، پریشانی لائے کوئی کہ اب ہونا کیا چاہیے. تو جنرل ضیاء نے رابطہ کیا حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ تفسیر میرے سامنے موجود ہے. اس تفسیر کے مصنف مفسر قرآن ہیں. انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا. جب وہاں پہنچے جنیوا کی سرزمین پر، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں اور آپ کو ایک تاریخ بتا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر اور آپ کی عزت و ناموس پر پہرا دینے والے اور توہین کے خلاف آواز اٹھانے والے کتنے دلیر ہوا کرتے ہیں. اور آپ کو وہ جملہ یاد ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے عرض کیا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے نا تو 80 قادیانی آپ کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے. کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا محمد کا غلام ایسا ہے محمد کیسا ہو. جب آپ پہنچے نا عدالت کے اندر تو جج تھا عیسائی، کرسچن جج ہے، اور آپ سوالات و جوابات. اس نے کہا جی دیکھیں قادیانی نے، مرزا ناصر قادیانی نے، اس نے کہا جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم آخری نبی غلام احمد کو مانتے ہیں. کلمہ ہمارا وہی ہے جو مسلمانوں والا ہے، تو دیکھیں ہم مسلمان رہے کہ نہ رہے. جج نے کہا بات تو درست ہے، جب کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر تو مسلمان ہونا چاہیے. بات تو صرف ایک ہی ہے کہ وہ غلام احمد کو آخری نبی مان لیتے ہیں. حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کھڑے ہوئے اور میں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی بات ہے. آپ نے فرمایا جج صاحب میرا سوال آپ سے ہے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے نبی کا، میں عیسائی ہوں یا مسلمان؟ اس نے کہا جی کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ عیسائی. میں آخری نبی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت محمد مصطفیٰ کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، لیکن کلمہ میں آپ والا پڑھتا ہوں، تو کیا میں عیسائی رہا یا مسلمان؟ اس نے کہا جی عیسائی کیسے رہ سکتے ہیں، آپ نے تو آخری نبی ہمارے نبی کو مانا ہی نہیں ہے. فرمایا واہ بڑی انصاف کی بات ہے، جو تیرے نبی کا کلمہ پڑھ کر تیرے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ عیسائی نہیں رہ سکتا ہے، جو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے نبی کو آخری نہ مانے وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے. اور اس وقت کے جج کو یہ لکھنا پڑا کہ جو مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے 1974 کے اندر یہ فیصلہ درست ہے. اور میں اب آخری بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں. رسول کا لفظی معنی ہوتا ہے قاصد. رسول کا لفظی معنی قاصد. مثلا میں یہاں سے کسی کو کھڑا کروں پیغام دے کر باہر گارڈ کے پاس بھیجوں کہ یار آپ وہاں جا کر اس کو یہ پیغام دے دیں کہ گاڑیاں سیدھی لگوا دیں. اب یہ جو اٹھ کر گیا ہے میرا پیغام دے کر، اس کو معنی لفظی معنی میں رسول کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے. اب یہ معنی کے لحاظ سے رسول ہی ہے، معنی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. یہ بات ذرا دھیان سے سننی ہے، بڑی دقیق بات کر رہا ہوں. اس پر میں آخر میں نتیجہ عرض کرتا ہوں. رسول کہا جاتا ہے اس قاصد کو جو یہاں سے اٹھ کر گیا، جو پیغام لے کر گیا. یہ معنی صرف پیغام دینے کے لحاظ سے رسول کہلاتا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا، اور اگر اس کو فارسی میں کہا جائے تو پیغمبر کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ پیغمبر. ہمارے اسلاف نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات رقم ہے. میں کوئی شخص فقط معنی کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے نہیں، جو رسول کا حقیقی معنی ہے اللہ کا بھیجا ہوا وہ نہ کرے، فقط معنی کے لحاظ سے کہے انا رسول یا من پیغمبر است. فرمایا ہمارے نزدیک اگر وہ مانوی لحاظ سے بھی کرے تو کافر قرار پاتا ہے. بات سمجھے آپ؟ ہم اس کو بھی کافر، بلکہ اس سے اگلی بات امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کسی کو فقط شک ہو جائے کہ کیا دلیل ہے ختم نبوت کی، فرمایا جو اس کی دلیل مانگ لے ہمارے نزدیک وہ بھی کافر. اس لیے تاجدار ختم نبوت نسلو کیا ہوا؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.
بعد۔ بس یہی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج عروج پر ہے اور یہی قیامت تک رہے گا، بلکہ قیامت والے دن بھی یہی سورج رہے گا۔ فقط اتنا مقصد ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اس لیے ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یقین سے مانتے ہیں، ایمان سے مانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم